السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے بعد، مشکلات کے بعد آسانیاں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی کبھی بھی نہیں فرماتا ہے۔ تو جو شخص مشکلات میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھے گا تو اللہ بہت جلد اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اللہ کی مدد بہت جلد اس کے اوپر آئے گی، اور اللہ کی مدد اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گی۔ آئیے کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ جب ہم پر حالات آتے ہیں تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور مشکلات میں گر جاتے ہیں، اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں ایسے موقع پر کہ جب سخت پریشانیاں اور حالات آئے ہو، اور ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کی نشانیاں اور علامتیں اور اللہ کی مدد کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمیں تسلی اور سکون مل جائے کہ ہاں اللہ کی مدد اب آنے والی ہے۔ آئیے کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ مشکل کے بعد آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کوئی چیز رکتی نہیں ہے بلکہ گزر جاتی ہے، وقت بھی نہیں رکتا، اور جو پریشانیاں اور حالات آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان اگر مشکلات میں گرا ہوا ہے نا، تو اس کی یہ جو مشکلات ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا اور یہ پریشانیاں ختم ہو جاوے گی، اور اللہ اس کے لیے بہترین کر کے اس کو دے گا، اور جتنا ہمارا اور جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسا ہمیں ملے گا۔ اس تعلق سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام کا، جو پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اور پیغمبریت بھی ان کو عطا فرمائی کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر بھی ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا، باغات دیے، لیکن ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ اولاد بھی انتقال کر گئی، زمین اور جائیداد سب کچھ چلا گیا، باغات بھی ختم ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور کئی سالوں تک وہ بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ کسی نے 17 سال، کسی نے 18 سال، تقریباً یہ عمر لکھی ہے۔ تو وہ کافی عرصے تک اور کافی سالوں تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب اللہ نے لے لیا، لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتے رہے۔ آخر کار انسانی فطرت اور انسانی تقاضوں کے ہونے کے ناطے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، بلکہ دعا مانگی اور دعا کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو سب سے زیادہ رحم والے ہیں۔ آج کل کے ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ اللہ بس میری تو دعا قبول کر ہی لے، بلکہ ایک ادب کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پیغمبر نے اپنے خدا اور اپنے اللہ سے ایک پیارے سے انداز میں دعائیں مانگی ہے، اتنی سخت تکلیفوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی، کہ اے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ یہ دعا ہے۔ تو آج تو ہمیں جو دعا مانگنا چاہیے اللہ سے وہ یہی انداز ہونا چاہیے کہ اللہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں، آپ تمام جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ حکمتوں اور مصلحتوں کو اچھے سے سمجھنے والے ہیں۔ میری قابلیت اور صلاحیت اتنی ہے نہیں کہ میں ان حالات کو سمجھ سکوں، اے اللہ
اگر کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماری سے شفا کے لیے دعا کرے، اگر کوئی حالات سے گزر رہا ہے تو وہ اپنے حالات کی درستگی کے لیے اللہ سے بڑے محبتانہ انداز میں دعا کرے۔ تو جیسے ہی بندہ اللہ سے ایک محبت کے انداز میں دعائیں کرے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ دوسری بات کہ جب ہم پر کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف آتی ہے نا، یا ہم پر حالات آتے ہیں، تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دوسری دے رکھی ہوتی ہے، اللہ کی انسان پر کوئی ایک نعمت نہیں ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا اور سمجھے کہ انسان ان نعمتوں کا ناشکرہ بن جاتا ہے، یعنی شکر ادا نہیں کرتا۔ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ کوئی شخص ہے، وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، یا پھر کسی کے یہاں پر رزق کی تنگی ہے، یا کسی کی جاب یا نوکری نہیں لگ رہی ہے، یا اور کوئی شخص کسی اور اعتبار سے کسی مشقت میں یا کسی مصیبت میں گرا ہوا ہے۔ تو مصیبت تو ایک ہے، پریشانی صرف ایک ہے، حالات صرف ایک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے اسے کئی ساری نعمتیں دے رکھی ہے۔ اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، یا اس کے پاس زمین اور جائیداد ہے، یا اس کے پاس پیسہ ہے۔ مصیبت اور ہے، لیکن اس کے پاس جاب اللہ نے اس کے بہترین لگا رکھے کہ جہاں سے اس کے 70-80 ہزار روپے مہینے کے آ جاتے ہیں، یا پھر اللہ نے اس کو صحت اور تندرستی دے رکھی ہے لیکن گھر میں کچھ آمدنی کم ہے۔ کل ملا کر کے انسان پر ایک آفت یا جو ہے مصیبت ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے کئی ساری نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن پر اس کو شکر ادا کر کے اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کروانا چاہیے۔ اور جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے، اللہ اس مصیبت کو اس شکر کے ذریعے سے دور فرما دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تھوڑی سی بات کو سمجھنا کہ ایک آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں، ہاتھ، کان، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک طرف سے اس پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، لیکن اس مصیبت، یہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، یہ نعمتیں اتنی اہم ہیں کہ انسان مصیبت اور حالات سے گرا ہوا ہے، تھوڑی دیر سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے تو پریشانیاں تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو آنکھوں کی ایک اتنی زبردست نعمت اللہ نے دے رکھی ہے کہ ہم اس کو پر اگر اللہ کا شکر اور اس کا احسان چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتے پوری زندگی میں۔ تو ہم ذرا ایسی چیزوں پر فکر کریں گے نا، تو پھر ہماری زبان سے آنے والی مصیبت پر جو شکوہ ہوتا ہے یا شکایت ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا بگاڑا کہ اللہ نے مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈال دی، میں نے کیا گناہ کیا کہ مجھ پر ایسے حالات آ گئے، یہ شکوہ شکایت کرنا انسان بند کر دے گا اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو فارغ کر کے اور اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے لگ جائے، اور پھر ان پر اللہ شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ تو باتوں کو سمجھے اور اپنی زندگی کو آسان بنائے۔ انسانی زندگی کو مشکلات سے نکالنا اور پھر انسان کا اپنی زندگی کو آسان بنانا، یہ تھوڑا اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے لیے مشکل زندگی آسان بن جاتی ہے۔ حالات اگر بدلنا چاہے تو انسان بدل سکتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ انداز نظر بدل لو تو نظارہ بدل جائے گا۔ کیا لکھنے والے نے کیا لکھا ہے کہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی نا بھی، کہ آنکھیں، کان، زبان، صحت، تندرستی، یہ ساری چیزوں کی طرف اگر ہماری نظر ہو اور ان چیزوں کی طرف ہم دیکھیں تو پھر آئی ہوئی مصیبت پر ہم شکوہ اور شکایتیں نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اپنے رب کے حکم سے صبر کرتے رہو، اور تم تو اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے سامنے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ یقیناً یہ
وقت بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ وقت اور حالات بدل جائیں گے، لیکن مصیبت کے آنے پر ہماری زبان پر جو شکوہ شکایت آئی تھی یا ہمارا ایمان اور یقین بگڑ گیا تھا، اس ایمان اور یقین کا بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، سمجھنے کی اور اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کی، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آسان بنانے کی فکر کرے۔ اور آسان کیسے بنے گی؟ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بنا دیا۔ اب لکھنے والے یہ بھی لکھ دیں گے کہ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، تجربہ بھی ہے کہ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن گزرنا اور گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میری بات کو سمجھ لے کہ جس وقت سب سے سخت ترین وقت گزر رہا ہو اور انسان کا وہ وقت نکالنا بڑا دشوار ہو، دل میں اور دماغ میں ایک لفظ یہ ڈالے اور اپنے زبان سے یہ لفظ ادا کرے کہ اللہ ایک دن بہتر کرے گا۔ یہ اتنا بہترین جملہ ہے نا کہ انسان کے دل و دماغ میں جو اس کو بہت خطرناک طریقے والا وہ وقت لگ رہا تھا یا حالات لگ رہے تھے، وہ کچھ دیر کے لیے ہلکے ہو جائیں گے کہ ایک دن اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو جو ہے سخت ترین حالت سے بھی تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دے گا۔ اور جب بار بار اپنے دماغ سے یہی بات کہے گا نا کہ وقت گزر جائے گا اور حالات بھی بدل جائیں گے اور اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا کہ اللہ بہتر کرے گا، اور مشکل کے بعد آسانی آئے گی اور آ جائے گی، اور اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا، اور اجر و انعام کا وعدہ بھی اللہ نے کر رکھا ہے۔ تو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔